اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک یعنی ماہ شعبان المعظم کے صدقے سے ان تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو شفا عطا فرمائے جو بیماری میں مبتلا ہے، اور ان تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش فرمائے جو اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کی آغوش میں آرام فرما ہے۔ حضرات، یہ مہینہ شعبان المعظم کا ہے۔ بہت سارے دوست و احباب نے مجھ سے پوچھ رہا تھا، یہ بتائیے شعبان کس دن ہے اور کس دن ہم لوگ فاتحہ خوانی کریں، اور کون سی رات ہوگی جس رات کو ہم لوگ جگیں گے، وہ انگریزی تاریخ کون سی ہوگی۔ تو آج اسی سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، اسلام میں جو تہوار منائے جاتے ہیں وہ تہوار چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، انگریزی تاریخ کا اس میں اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ تو 2022 میں جو ہمارا 15ویں شب ہوگی، 15ویں رات ہوگی شعبان المعظم کی، وہ 18 مارچ 2022 بروز جمعہ یعنی جمعہ کا دن ہوگا اور سنیچر کی رات ہوگی۔ جمعہ کے دن کو ہم اپنے مرحومین کے نام پر فاتحہ خوانی کا تمام وہ انسلام کریں گے، اور سنیچر کی رات کو ہم لوگ نوافل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ سنیچر کی جو رات ہوگی وہ رات 15ویں شب کی رات ہے۔ 28 شب کو ہم لوگ اپنی مسجدوں میں، اپنے گھروں میں نوافل پڑھیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے، اور دن میں ہم جمعہ کے دن ہم اپنے مرحومین کے نام پر فاتحہ خوانی کریں گے، اور شب کو ہم قبرستان جائیں گے۔ تو یہ تاریخ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آئیے اس مقدس رات کی کچھ فضیلتیں آپ حضرات سماعت کریں۔ یہ رات بہت ہی ببرکت رات ہے، عظمتوں و برکتوں والی رات ہے، مغفرت اور رحمت والی رات ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اس رات کے تعلق سے حدیث مروی ہیں، اور حضرت ام المؤمنین حضرت مولا علی کریم اللہ وجہ الکریم سے بھی اس رات کے بارے میں کچھ حدیث مروی ہیں۔ آئیے ان حدیثوں کو سننے سے پہلے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک مرتبہ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرنا، اور پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پہلی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ سماعت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها فإن اللہ تعالیٰ ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا ويقول الله ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتل وفيه ألا ما كذا ألا ما كذا حتى يطلع الفجر۔ یہ حدیث مبارکہ تھی جو میں نے آپ کو پڑھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو۔ شعبان کی جب یعنی یہ مہینہ جو شعبان کا چل رہا ہے، شعبان اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو۔ قیام کرنے سے مراد کیا ہے؟ نوافل کو پڑھو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے ہی آسمانی دنیا پر ظاہر ہوتی ہے، یعنی اللہ کی تجلی خاص، اللہ کی رحمت خاص اس رات کو سورج غروب ہونے کے بعد نازل ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اسے بخش دوں؟ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ اسے رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اسے
چھوڑ دوں، کیا کوئی فلاں فلاں حاجت والا ہے میں اس کی حاجت کو پوری کروں۔ اب یہ سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے، یعنی طلوع فجر تک یہ سلسلہ رہتا ہے۔ معلوم ہے یہ رات بڑی ہی رحمت اور مغفرت والی ہے۔ تو اس رات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس رات میں ہم نوافل کثرت سے پڑھیں، تسبیح و تحلیلات کثرت سے پڑھیں، اس رات میں ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس رات میں ہم اللہ کو یاد کریں اور توبہ کریں، کثرت سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں میرے مولا ہمیں اس رات کے صدقے سے ایسی توبہ نصیب فرما کہ ہم پھر گناہوں کی طرف مائل نہ ہوں۔ بے شک بے شک۔ اور دیکھیے آج کل ہم کیا کرتے ہیں، دعا میں ہر چیز مانگ لیتے ہیں۔ ہمیں بڑی ہی افسوس کی بات ہے، ہمارے نوجوان طبقہ، ہمارے مسلمان بھائی دعا مانگتے ہیں، سب چیز مانگ لیتے ہیں دعا میں، کہتے ہیں مولا ہمیں گھر دے دے، ہمیں کاروبار اچھا کر دے، ہمیں رزق عطا کر، ہمیں سب چیز عطا کر، لیکن کبھی ہم یہ نہیں کہتے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یہ نہیں کہتے۔ نہیں، دعا اگر مانگو تو سب سے پہلے یہی کہو کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اپنے محبوب کو مجھ سے راضی فرما دے۔ جانتے ہو جب یہ دعا ہم کریں گے، اگر اللہ نے ہماری اس دعا کو قبول کر لیا، رب کی بارگاہ میں اگر ہم نے یہ عرض کیا مولا تو ہم سے راضی ہو جا، اگر وہ رب راضی ہو گیا، رب کے محبوب راضی ہو گئے، تو پھر دنیا ہمارے لیے کچھ نہیں، دنیا کی حیثیت ہماری نگاہ میں کچھ نہیں ہے۔ ہم تو دعا میں ہر چیز مانگ لیتے ہیں، دولت مانگ لیے، رزق مانگ لیے، اچھے اچھے مکانات کی خواہشیں ظاہر کر دی اللہ کی بارگاہ میں، سب چیز مانگ لی، لیکن یہ نہیں مانگی کبھی کہ مولا تو راضی ہو جا۔ نہیں میرے بھائی، آپ کو میں بالخصوص یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ 15ویں شب کو جگیں تو آپ یہ ضرور کہیں کہ مولا تو مجھ سے راضی ہو جا، اپنی دعا میں آپ یہ ضرور کہیں کہ مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اگر وہ رب راضی ہو گیا تو ساری چیزیں اپنی ہیں۔ اور جو لوگ ایسی مبارک رات میں یا ایسی مبارک رات کو یاد الہی میں گزار دیتے ہیں، جو اللہ کا نیک بندہ ان مبارک راتوں میں کھیل تماشا نہ کر کے، روڈوں میں بھٹکنے کے بجائے، گاڑیوں میں گھومنے کے بجائے مسجد میں آ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، رب کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں، ایسے بندے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ کیا؟ جو بندے اللہ کے اس عظیم رات کو یاد الہی میں گزار دیتا ہے، رب کی عبادت میں گزار دیتا ہے، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب ایک حدیث جلدی سے آپ سن لیجئے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیلۃ فاذا هو بالبقیع فقال اکنتی تخافین ان یخیف اللہ علیک ورسولہ قلت یا رسول اللہ انی ظننت انک آتیت بعد نسائک فقال ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم بنی کلب۔ یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور یہ حدیث جامع ترمذی میں منقول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، میں اٹھ کے گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کی قبرستان میں جلوہ افروز ہے۔ تب آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے خیال کیا تھا کہ آپ شاید ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگار کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے حساب گنہگاروں کی، یہاں جو حدیث میں ہے بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عرب میں ایک قبیلہ تھا جن کا نام بنو کلب تھا، بنی کلب تھا، جن کے پاس بکریاں بے تحاشا تھیں، بے شمار بکریاں تھیں۔ یہاں عدد بکریوں کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شب کے صدقے سے، شعبان المعظم کی 15ویں شب کے صدقے سے بے تحاشا بے شمار گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب اس حدیث سے ہمیں یہ بھی
پتہ چل گیا کہ ہمیں اس رات میں، ویسے تو ہر مسلمان کو، دیکھیے ہر مسلمان بھائی کو جن کے والدین چلے گئے اس دنیا کو چھوڑ کر، جن کے بھائی چلے گئے یا کوئی بھی گھر سے اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کی گود میں آرام فرمائے، قبر میں آرام کر رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھنے کے بعد وہ قبرستان جائے، ان کے نام پر فاتحہ خوانی کریں، وہاں جو بھی آتا ہو قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کو ایصال کریں، ان کی روح کو بخشیں۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم اس عظیم ترین راتوں میں جو آپ گلی گلی محلے محلے ٹہلتے ہیں، یہ نہ کر کے قبرستان جائیں، وہاں فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے آپ دعائے مغفرت کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔